بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کا ٹیسٹ جو 2015 میں ہوا تھا اس کے کچھ کوشچن ڈسکس کروں گا۔ تو اس پیپر کا پہلا کوشچن ہے The successful and systematic academic working of classes in the school depends on کہ جو اسکول میں ایک کامیاب اور ایک سسٹمیٹک، ایک منظم طریقے سے، ایک ترتیب سے جو کام کلاسز میں چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سلیبس پہ، نمبر 2 ٹائم ٹیبل پہ، نمبر 3 ٹیچر پہ، یا نمبر 4 انسٹرکشنز۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہوگا ٹائم ٹیبل۔ ٹائم ٹیبل کے بغیر کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں چل سکتا، نہ یہ ایک سسٹمیٹک وے سے چل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹائم ٹیبل ہوگا۔ ٹائم ٹیبل کے بارے میں نے پریویس لیکچر میں ایک باقاعدہ پریزنٹیشن دی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر جتنا بھی کوالیفائڈ ہو وہ سسٹمیٹک وے میں ورک نہیں کر سکتا جب تک وہ بھی ٹائم ٹیبل کو فالو نہ کرے، اور سلیبس جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، اس سے بھی ہم کلاس کو یا اسکول کو ایک پراپر وے سے نہیں چلا سکتے۔ تو ٹائم ٹیبل کا ہونا ضروری ہے۔ موسٹ اگنورڈ اسپیکٹ ان ایجوکیشن فیلڈ از ایجوکیشن کی فیلڈ میں سب سے زیادہ اگنور کیا جانے والا پہلو کون سا ہے؟ مانیٹرنگ اسپیکٹ، نو، مانیٹرنگ ہو رہی ہے ہمارے اداروں میں۔ ٹرینڈ آف ٹیچرز، مطلب ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا رہا۔ پلاننگ اسپیکٹس، پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے، پلاننگ کا جو پہلو ہے، پلاننگ بھی ہو رہی ہے، کام بھی اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ جو ڈی آپشن ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ نہیں ہو رہا، نہ ہی ہمارے ایجوکیشن فیلڈ میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم اس ریسرچ کے مطابق جدید دور کے مطابق اس میں تبدیلیاں لے آئیں، اور نہ ہی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی ہو رہی ہے۔ وہی پرانے طریقے، وہی بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ کا یوز، کوئی ملٹی میڈیا نہیں۔ میکسیمم اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں خصوصاً، یونیورسٹیز میں تو کچھ اب بہتر ہو گیا۔ تو جو یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ اگنور کیا جانے والا اسپیکٹ ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی وین، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ از دا مین ٹاسک آف کب، کیا، کیوں اور کیسے۔ یہ چار چیزیں، ان کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ آڈیو ویژول ایڈز ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم کلاس میں کوئی لیکچر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بورڈ مارکر ہو گیا، بورڈ ہو گیا، کوئی چارٹ ہو گیا یا ملٹی میڈیا ہو گیا، یہ تو آڈیو ویژول ایڈز ہیں۔ تو یہ تو ہمیں ان چار کوشچن کا آنسر نہیں دیتا، وین، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی اور ایجوکیشنل فلاسفی۔ ایجوکیشنل فلاسفی کا کام صرف آبجیکٹو طے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آبجیکٹو ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم اپنے بچوں کو فرسٹ کلاس کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، سیکنڈ کلاس کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، میٹرک کے بچوں کو جب میٹرک کر جائیں تو وہ اتنا ان کے پاس نالج ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ تو یہ جو آبجیکٹیوز طے کیے جاتے ہیں یہ ایجوکیشنل فلاسفی کا کام ہے۔ اور ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ایکچولی ان چار چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے کہ کب کون سی چیز پڑھانی ہے، مطلب کون سی کلاس میں کہاں تک پڑھانا ہے۔ سائیکالوجیکلی آپ بچے کے مینٹل کو ریڈ کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کلاس کا بچہ اتنے لیول تک کا پڑھ سکتا ہے۔ وٹ، کیا پڑھانا ہے، وائی، کیوں پڑھانا ہے، اور ہاؤ، کیسے پڑھانا ہے۔ کہ کیا چیز پڑھانی ہے اور کیوں پڑھانی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا بچے کو، اور کیسے پڑھانا ہے، کون سا میتھڈ بہتر رہے گا، کس کلاس کے بچے کے لیے کون سا میتھڈ بہتر رہے گا، ایکٹیویٹی
میتھڈ بہتر رہے گا. لیکچر میتھڈ، اب لیکچر میتھڈ آپ چھوٹی کلاس کے بچوں کو پہ لگا دیں تو وہ لیکچر اس کے سامنے دیتے رہیں وہ کیا سیکھے گا. لیکچر میتھڈ اگر کامیاب بھی ہے تو یونیورسٹیز میں یا ہائر کلاسز میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی کچھ اس کی کامیابی ہے. لیکن چھوٹی کلاسز میں ایکٹیویٹی میتھڈ یا پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کب، کیسے، کیا اور کیوں پڑھانا ہے. اکارڈنگ ٹو ہوم کریکولم از اے پلان آف فار لرننگ. کریکولم کی ڈیفینیشنز مختلف آتھرز نے دی ہیں. تو یہاں پہ 4 آتھرز کا نام دیا گیا، اولیویا، ٹابا، ڈیوی اور کر. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ وہ کہتا ہے کہ کس کی ہے، تو یہ ہے ڈی آپشن ہے اس کا، کر. نیکسٹ کوشچن نمبر 5، فار بیٹر ٹیچنگ لرننگ پروسیس دا بیسٹ میتھڈ از. کہ بچوں کو اچھا سمجھانے کے لیے بچے زیادہ لرن کریں تو سب سے بیسٹ میتھڈ کون سا ہے؟ لیکچر میتھڈ. نو، اس میں بچہ پیسو ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا. ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے، تو جب تک بچہ ایکٹیو نہیں ہوگا تو وہ نہیں لرن کرے گا. پروجیکٹ میتھڈ، اس میں بچہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹیچر پیسو ہوتا ہے. ٹیم ٹیچنگ، اس میں بچہ پیسو بھی ہوتا ہے تقریباً، اور ٹیم ٹیچنگ ایکچولی مختلف ٹیچرز مل کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر ہی ایکٹیو ہوا ہے اس میں بھی. اور انٹریکٹیو میتھڈ، اس میں بچہ ایکٹیو ہوتا ہے لیکن گروپس کی شکل میں بچے کوئی ان کو ٹاپک دے دیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن کریں آپس میں، اور اس طریقے سے بچہ ایکٹیو تو ہوتا ہے لیکن لرن زیادہ نہیں کرتا. لرننگ جو زیادہ ہے وہ پروجیکٹ میتھڈ میں ہے. بچہ ایکٹیولی پرفارم کرتا ہے، اس کو کوئی پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر سوچتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر پروجیکٹ کو کرتا ہے، اس سے ڈیسیژن لیتا ہے، تو اس سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے. تو پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ بی آپشن جو ہے اس کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 6، دا رسپانسبلٹی آف امپلیمنٹنگ دا کریکولم ان دا کلاس روم لائز پرائمرلی ود دا. کہ کلاس روم میں کریکولم کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ تو آبویس بات ہے ٹیچر ہی کلاس روم میں پرفارم کر ہوتا ہے، وہی پڑھا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو اسٹوڈنٹس تو نہ ہوئے امپلیمنٹر، اسٹوڈنٹ پہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. امپلیمنٹر ہوگا کلاس روم ٹیچر جو امپلیمنٹ کر رہا ہے. پرنسپل بھی امپلیمنٹر نہیں ہے، نہ ڈی او ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیلز ود. کوگنیشن سے ورڈ نکلا ہے، اور کوگنیشن کا مطلب ہے کہ مائنڈ سے ریلیٹڈ جو لرننگ ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس کا آنسر ہے جی بی. کویشچن نمبر 8، it alone does not provide adequate basis of developing a scope of well-rounded education. کوشچن یہ ہے کہ یہ اکیلے اچھی تعلیم کو فروغ دینے کے مناسب طریقے فراہم نہیں کرتا. کون سا میتھڈ نہیں فراہم کرتا اچھی تعلیم کو فروغ دینے کے مناسب طریقے؟ کون سا میتھڈ نہیں فراہم کرتا؟ ایکٹیویٹی کریکولم یہ مناسب طریقے فراہم کرتا ہے. اس میں بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹیچر اس کو ایکٹیویٹیز دیتا ہے پرفارم کرنے کے لیے. جب ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے، جو بھی رزلٹ اس میں آتا ہے غلط ہے صحیح ہے لیکن وہ سیکھتا ضرور ہے. کور کریکولم ایکچولی ایک بیسک چیزیں ہیں جو ہم مسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بچوں نے سیکھنی ہیں. جیسے اب ہم میٹرک میں دیکھتے ہیں کہ اردو، انگلش، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یہ کور کریکولم ہے، یہ مسٹ ہے. چاہے سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے چاہے آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن آرٹس اور سائنس میں اگر آپشن آ گیا، بچے کی مرضی ہے وہ آرٹس رکھے، بچے کی مرضی ہے وہ سائنس رکھے. تو جو کور کریکولم ہوگا اس میں 4 چیزیں آ گئی، میتھ، اردو، انگلش اور مطالعہ پاکستان، جو ہمارے پاکستان میں کور کریکولم ہے. ہر کنٹری کا کور کریکولم اپنا ہے. سبجیکٹ کریکولم، سبجیکٹ میں زیادہ فوکس سبجیکٹ پہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبجیکٹ بچے کو پڑھا دیا جائے. تو ہڈن کریکولم یہ ہے کہ جو واضح ریٹن فارم میں نہیں ملتا، جیسے ہمارے پاس بکس ہوتی ہیں. یہ کریکولم ایسے ہے کہ جو بچے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں.
ٹیچرس کا اٹھنا بیٹھنا، ٹیچرس کی ڈریسنگ، ٹیچرس کا بولنا، ٹیچرس کا بیہیویئر، یا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے سے، ڈیلنگ سے، یا وہ کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی دیکھتا ہے تو اس سے جو لرن کرتا ہے، تو یہ ایکچولی تحریری فارم میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے سلیبس میں شامل ہے، نہ ہی ہمارے اداروں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن بچہ ان چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہڈن کریکولم ہے۔ تو ہمارے پاس بات ہو رہی تھی، کوشچن یہ تھا اٹ alone does not provide adequate basis of developing a scope of well-rounded education، یہ اکیلے اچھی تعلیم کو فروغ دینے کے مناسب طریقے فراہم نہیں کرتا۔ تو مناسب طریقے جو ہیں وہ کور کریکولم میں مناسب طریقے فراہم نہیں کیے جاتے، سبجیکٹ میں بھی کوئی مناسب طریقے فراہم کر کے سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ ہڈن کریکولم میں تو بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں جس سے بچہ سیکھتا ہے، ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں، لیکن کور کریکولم میں فکس سلیبس ہوتا ہے اور فکس ہی میتھڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ تو کور کریکولم اس کا بیسٹ آپشن ہے اور آنسر ہے۔ نیکسٹ از ایجوکیشنل ٹریننگ انہینسز، کہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں ٹیچرز کی، اس سے ٹیچرز کی کون سی چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی ایبلٹی، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یا اس کے سکلز امپروو ہوتے ہیں، یا اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس کے ورک پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انفارمیشن تو کافی ہوتی ہیں ٹیچرز کے پاس، لیکن وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے۔ ایبلٹی بھی ہوتی ہے بعض ٹیچرز میں کام کرنے کی، اچھا پرفارم کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی اچھے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے، تو ٹریننگ سے ان کے پاس سکلز آ جاتے ہیں، جب سکلز آئیں گے تو آٹومیٹیکلی ورک پرفارمنس بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پہ بی اور ڈی میں سے بی آپشن کریکٹ ہے، اے اور سی تو ہو ہی نہیں سکتے، بی اور ڈی زیادہ قریب تھے، تو اس میں سے بی زیادہ کریکٹ آنسر ہے، کیونکہ سکلز امپروو ہوں گے تو ورک پرفارمنس آٹومیٹیکلی امپروو ہو جائے گی۔ نیکسٹ کوشچن از بیٹر فزیکل سیٹنگ آف کلاس روم ریکوائرز۔ فزیکل سیٹنگ اگر آپ کلاس روم کی اچھی کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں بچہ ایک اچھا سیٹ اپ اسے ملے اور وہ بہتر سیکھے، لرن کرے، وہ کیا ہے؟ سیٹنگ ارینجمنٹ، کیا کرسیوں کی اچھی ارینجمنٹ کر دی جائے تو اس سے بچہ زیادہ سیکھے گا، یا لائٹننگ ان دا کلاس روم، زیادہ لائٹننگ کر دی جائے تو کیا اس سے بچہ زیادہ پڑھے گا یا سیکھے گا، یا کنٹرولنگ وینٹیلیشن اچھی ہو، ہوادار کمرے ہوں، کیا اس سے سیکھے گا، یا اوور آل کمفرٹیبل اینڈ ہیلتھ فل انوائرمنٹ، بلکہ یہ ہے کہ اوور آل کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے، کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، اسکول ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ ساتھ کوئی فیکٹری ایریا نہ ہو، فیکٹریز کی آوازیں زیادہ نہ آتی ہوں، روڈ کے زیادہ بالکل قریب بھی نہ ہو کہ بسز کی آنے جانے کے شور اس میں ہو، شہر کے بالکل قریب نہ ہو کہ شہروں کے اندر جو رکشے گاڑیوں کا شور ہے وہ، مطلب یہ کمفرٹیبل اور ہیلتھ فل انوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کمفرٹیبل اور ہیلتھ فل انوائرمنٹ یہ ہے کہ اسکول ہٹ کے ہو جہاں پہ شور زیادہ نہ ہو، اور کمفرٹیبل سا ماحول ہو، کوئی شور کی لودگی نہ ہو، اور ہیلتھ فل انوائرمنٹ ہو، کمرے کھلے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ڈی آپشن اس میں بیسٹ ہے۔ لائٹننگ کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، جیسے بی آپشن ہے۔ وینٹیلیشن اچھی نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہے۔ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی اگر زیادہ بہتر نہ ہو تو کام، لیکن یہ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جب تک ہیلتھ فل انوائرمنٹ نہیں ہوگا اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک لرننگ اچھی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ از کوشچن 11 اسٹوڈنٹس آر ایکٹیو ان، کہ اسٹوڈنٹ کس میتھڈ میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ ہے پروجیکٹ میتھڈ میں، کیونکہ اس میں بچہ خود کام کر ہوتا ہے، اس کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، خود کام کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ کام کر ہوتا ہے اس کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، کوئی کام اس نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کریں تو یہ ہو جائے گا، مطلب وہ ٹوٹلی ایکٹیو ہے، ہاتھوں سے بھی کر رہا ہے، دماغ سے بھی کر رہا ہے، منہ سے بول بھی رہا ہے، دوسروں سے مشورہ بھی لے رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کی تقریباً 5 سینسز ایکٹیو ہیں پروجیکٹ میتھڈ میں، تو پروجیکٹ میتھڈ بیسٹ ہے۔ اگلا ریسیٹیشن میتھڈ ہے تو یہ بیسٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جسٹ وہ ریسیٹیشن کر رہا ہے، وہ پڑھتا جا رہا ہے ریسائٹیشن، تو
اس سے کیا لرن کرے گا؟ وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چل رہا ہے کام۔ لیکچر میتھڈ ہے، ٹیچر بولتا جا رہا ہے، وہ سن رہا ہے یا سو رہا ہے کلاس میں، اپنے خیالوں میں کھویا ہوا ہے، سیکھ رہا ہے یا نہیں سے۔ انکوائری میتھڈ یہ ہے کہ کوشچننگ آنسرنگ سے اس سے بھی بچہ لرن کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت زیادہ پروجیکٹ میتھڈ ایسا ہے کہ اس میں 5 سینسز یوز ہوتی ہیں، اور انکوائری میتھڈ میں صرف 2، لسننگ اور اسپیکنگ، کہ وہ سنے گا کوشچن اور اس کا آنسر دے گا سوچ کے بس۔ تو جہاں پہ زیادہ سینسز یوز ہوں وہ میتھڈ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے پروجیکٹ میتھڈ میں۔ واٹ ڈو یو مین بائی 3 R's؟ ہاں جی، اس میں ریڈنگ، لسننگ، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ریڈنگ بی آپشن ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، ایٹنگ ہے۔ سی آپشن ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک ہے۔ ارتھمیٹک کو ریتھمیٹک بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ڈبلیو سے شروع ہو رہا ہے ویسے تو ورڈ، لیکن اس کو پڑھتے ہیں رائٹنگ ہے۔ تو 3 R's سے یہ 3 ورڈز بن رہے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ اور ریتھمیٹک۔ ایکچولی ارتھمیٹک ہے، لیکن ریتھمیٹک اگر اس کو پڑھیں تو یہ ہمارے پاس 3 R's کی ابریویشن میں آ جائے گا۔ ادھر دیکھیں تو یہاں پہ ریڈنگ اور ایل سے لسننگ، جو پروننسیشن ہے وہی ایل سے ہو رہی ہے، تو یہ کریکٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ ریڈنگ، رائٹنگ اور ایٹنگ، ایٹنگ ای سے پروننسیشن ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ تو ڈی میں بھی لسننگ پھر آ گیا، ایل سے پروننسیشن ہے، تو یہ تینوں آپشن ٹھیک نہیں ہے، تو سی ٹھیک ہے، ریڈنگ، رائٹنگ اور ریتھمیٹک۔ 13 دا کمیونیکیشن فالوئنگ فرام سبارڈینیٹس ٹو دا superiors از نون ایز، کہ جو ہم کمیونیکیشن اوپر کی طرف کرتے ہیں، سب آرڈینیٹس مطلب جو نیچے آیا، جو نیچے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ورک کر رہے ہوتے ہیں آفسز میں، یا آپ سمجھ لیں کہ اسکولوں میں جو ہم کام کرتے ہیں لوگ، ہم اوپر ڈی او آفس میں یا سی او آفس میں یا ڈی او آفس میں جو کمیونیکیشن کرتے ہیں، جو اپنے ڈاک وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ہماری اپ ورڈ کمیونیکیشن ہے۔ اور جو ڈی او آفس یا سی او آفس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے نیچے اسکولوں میں، اور اسکول سے ٹیچر کی طرف اور ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کی طرف کوئی بھی آرڈر پاس ہوتا ہے، وہ ہوگی ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن۔ اور جنرل کمیونیکیشن یہ ہے کہ جو سیم لیول پہ ہوتی ہے، جیسے ٹیچرز کے اندر ہی جو کمیونیکیشن کوئی، یا بچوں کے اندر جو کمیونیکیشن ہوگی ایک ہی لیول پہ رہتے ہوئے، وہ ہمارے پاس، یا جو بھی کمیونیکیشن کوئی آرڈر ایسا ہے جو ایک اسکول سے دوسرے اور دوسرے اگلے اسکولوں میں جو کمیونیکیشن آپس میں ہوگی وہ ایک ہی لیول کی ہے، تو وہ ہارزنٹل کمیونیکیشن ہے۔ تو یہاں پہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ سی ہے، اپ ورڈ کمیونیکیشن۔ کویشچن نمبر 14 ویلیوز آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا کنسیپٹ آف ٹروتھ، کہ ویلیوز جو ہیں وہ زیادہ ریئل مانی جاتی ہیں، زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ کون دیتے ہیں؟ ریئلسٹ دیتے ہیں، آئیڈیلسٹ دیتے ہیں، پریگمیٹسٹ دیتے ہیں، یا اسینشلسٹ دیتے ہیں۔ ریئلسٹ جو ہیں ان کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ یہ میٹیریلسٹک چیزوں کو ریئل مانتے ہیں، جن چیزوں کا وجود ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کو ہی ریئل مانیں گے۔ آئیڈیلسٹ یہ ہے کہ یہ تھاٹس کو، ویلیوز کو، خیالات کو یہ ریئل مانتے ہیں۔ ہم جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ریئلسٹ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہاں پہ ہے اللہ، نظر آنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ہے، نظر نہیں آ رہا، تب بھی ہم بلیو کرتے ہیں، تو یہ آئیڈیلسٹ میں آ جائے۔ پریگمیٹسٹ یہ جان ڈیوی کے کنسیپٹ کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اسینشلسٹ یہ بھی ریکنسٹرکشن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرنا چاہیے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور نئی ضرورتیں یا نئی چیلنجز ہمیں سامنا ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آئیڈیلسٹ کہتے ہیں نہیں، جو پرانی چیزیں ہیں ان پہ بلیو کیا جائے، جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہماری تہذیبیں ہیں، جو اس طرح جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ان پہ یقین کیا جائے۔ تو ویلیوز جو ہیں یہ ان کو زیادہ سچ مانا جاتا ہے آئیڈیلسٹ کے کنسیپٹ کے مطابق، تو بی آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 15 دا پرائمری ٹاسک آف دا ٹیچر از، ٹیچر کا بیسک
مقصد کیا ہے، کام کیا ہے. ٹو ٹیچ دا پرسکرائبڈ کریکولم، کہ اپنا جو کریکولم ہے وہ جلدی جلدی پڑھا دینا، یہ اس کا مقصد ہے. یا ٹو پروموٹ ہیبٹس آف کنفرمیٹی ٹو ایڈلٹس ڈیمانڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنس، کہ نوجوانوں میں یا بچوں میں اچھے عادات یا اچھے طریقے یا اچھی تہذیب سکھانا. یا ٹو پرووائڈ ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل ایڈ وین ایور انڈیکیٹڈ، کہ یا بچوں کو میں کی شخصیت میں یا بچوں کے اندر جو شخصیت کے اندر مسائل ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کرنا اور فوراً اس کا حل کرنا، ڈائگنوز کرنا اور اس کا پھر حل بتانا، ریمیڈیل مطلب ان کا علاج کرنا. یا یوزنگ آڈیو ویژول ایڈز کے، یا جو ٹیچر زیادہ سے زیادہ آڈیو ویژول ایڈز یوز کرتا ہو وہ زیادہ بیسٹ مانا جائے. نو، سی آپشن ٹھیک ہے، کہ بچے کی شخصیت میں یا بچہ کوئی کام کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، اس کو نوٹ کرے گا. غلط کر رہا ہے تو اس کا ریمیڈیل ایڈ مین اس کو بتائے کہ یہاں سے ایسے کرو، یہاں سے ایسے کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو ساتھ ساتھ اس کا حل بتائے. تو سی آپشن ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 16، دا ایجوکیشن کنفائنڈ ٹو دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از، کہ جو ایجوکیشن ہم صرف اور صرف کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں رہ کر لے سکتے ہیں وہ کون سی ہے؟ انفارمل ہے، نان فارمل ہے، یا فارمل ہے، یا سیمی فارمل ایجوکیشن ہے. تو وہ ہے فارمل ایجوکیشن. یہ جو ہم اسکولوں میں یا کسی باقاعدہ ادارے میں کتابیں لے کر جاتے ہیں، ایک رول اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آنا ہے، اتنے بجے چھٹی ہے، یہ فارمل ایجوکیشن ہے. انفارمل یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سخت رول نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس میں فکس سلیبس نہیں ہے. جیسے ہم سیکھتے ہیں، مطلب ہم ڈیلی لائف سے کوئی سبق سیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھی اس سے کوئی لرن کیا، کوئی ڈرامہ دیکھو اس سے کوئی لرن کیا، کوئی ہمارے سامنے انسیڈنٹ ہوا اس سے ہم نے کچھ لرن کیا. انسیڈنٹل جو لرننگ ہے وہ انفارمل میں آ جاتی ہے. اور نان فارمل میں آ جاتی ہے کہ ہم کسی ادارے سے کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن ادارے سے دور رہ کے. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اسٹڈی کا میتھڈ ہے یہ نان فارمل میں آ جاتا ہے. ان کے فلیکسیبل رولز ہیں. فارمل میں ریجڈ رولز ہوتے ہیں، نان فارمل میں فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور انفارمل میں تو رولز ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایجوکیشن کنفائنڈ ٹو این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از فارمل ایجوکیشن، اس کا سی آپشن ہوگا. کوشچن نمبر 17، سولو ٹیکسانومی پرووائڈ سسٹمیٹک وے آف ڈسکرائبنگ دا لرنر. ہاں جی، سولو ٹیکسانومی جو ہے وہ لرنر کے جی کیا کوشچن ہے؟ سولو ٹیکسانومی پرووائڈ سسٹمیٹک وے آف ڈسکرائبنگ دا لرنرز. ہاں جی، یہ ایک مطلب سسٹمیٹک، ایک منظم، ایک ترتیب شدہ طریقہ ہے لرنرز کو چیک کرنے کا. لرنرز کو کیا چیک کرنے کا؟ ایبلٹی، کہ اس کی قابلیت چیک کرنے کا، یا انڈرسٹینڈنگ، یا پرفارمنس، یا سکلز. تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کا بیسٹ ٹیکسانومی ہے، بیسٹ طریقہ ہے سولو ٹیکسانومی جو ہے، کہ بچے نے کیا سیکھا ہے، کس لیول تک سیکھا ہے، کتنا اسے سمجھ آ گیا ہے، کتنا اسے سمجھ نہیں آیا، کس میتھڈ سے سمجھایا جائے کہ اسے بھی اچھا سمجھ آ جائے، کون سی ایگزامپل دی جائے کہ اسے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو یہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں سولو ٹیکسانومی جو ہے بات کرتی ہے. اینڈراگوجی ٹیکنیکس آر یوز ٹو ٹیچ. یہ اینڈراگوجی، پیڈاگوجی، اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں. تو اینڈراگوجی کس کے لیے ہے؟ وہ ہے جی ایڈلٹس کے لیے. ایڈلٹس کو پڑھانے کے لیے یا کچھ سکھانے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے وہ ہے اینڈراگوجی. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 2015 کے ہیڈ ماسٹر کا جو PPSC کا ٹیسٹ ہے اس کے 18 کوشچن ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے 20-25 کوشچن ڈسکس کیے جائیں گے. 3-4 لیکچر میں ہم اس پیپر کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ڈیلی ہمارے لیکچرز کو سنتے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ڈیلی کے لیکچرز سن سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ
یہاں پہ ڈیلی پریویس پیپرز جو یا امپورٹنٹ کنسیپٹس جو ہیں پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے SST کے ٹیسٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے، وہ انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.